گھوڑوں کی ٹانگوں سے ادھر ان کی ہائٹ نہ تھی. کیسے بیٹھا ہوگا وہ 5 سال کا؟ کیسے بیٹھا ہوگا وہ محمد؟ دونوں بھائی بیٹھے ایک ساتھ تلوار کو گھسڑتے ہوئے گئے. سب کو گیا جلکین پہ. آپ واحد ایسے 2 بچے جو چل کر کربلا میں گئے. سب گئے گھوڑے لے پہ. آپ دونوں بھائی چل کر گئے. گھوڑے پہ بیٹھنے لائق نہ تھے. گھوڑے پہ بیٹھتے گر جاتے. آپ کی تلوار اٹھانے کی ہمت نہ تھی. چل کر جاتے, تلوار کی نوک زمین پر گھسڑاتی, ادھر نہ ہوتی, اور میدان میں للکارتے. دشمنان دین ہے مسلمان کے, دشمنان امت محمدیہ کو, دشمنان اہل بیت کو, دشمن سنیات کو للکارتے کہ آجا. اور 9 سال کا بچہ, وہ 5 سال کے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور قوت سے اس نبی کے صدقے میں علی کے نواسہ کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ نوک سے گھسڑتے گیا, لیکن دشمن دین کو دیکھا تو نوک ادھر ہو گئی اور تلوار کی دھار چلکنے لگ گئی. وہ علی کے نواسے لڑتے رہے, اس حسین کے بھانجے لڑتے رہے. کچھ لوگوں کو زخمی کر دیا, کچھ لوگوں کو مار دیا. اس نواسے دونوں بچوں کو شیطان لعین نے بیچ میں کھڑے ہو کر دونوں بچوں کو ایک ہی تلوار کے ایک ہی وار سے خلاص کر دیا. دونوں کی گردنیں الگ ہو گئی. الگ ہونے کے پہلے دونوں بچوں کو پوچھا, تم کون ہو؟ تو فرمایا یہ نہیں کہ ہم بھانجے ہیں, یہ نہیں فرمایا کہ ہم علی کے نواسے ہیں. بول سکتے تھے وہ کہ ہم علی کے نواسے ہیں, ہم حسین کے بھانجے ہیں. تو فرماتے نہیں, فرماتے کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں, ہم علی کے غلام ہیں. یہ نہیں تم کون ہو, بس تو اتنا جان لے کہ دین کے دشمنوں کے دشمن ہیں. تیرا وار تیری تک رکھ, ہمارا وار ہمارے تک رہے. تو بولتا ہے سمر کہ لگتا ہے حسین کے بعد جوان نہیں. ارے جوان کی کیا بات کرتا ہے, جب نعرہ ساتھ میں ہو تو جوانی اور بڑھے پہ کا کیا. حسین پہ سر کٹانے میں عمر دیکھی نہیں جاتی, اس کا دل دیکھا جاتا ہے. روح کی عمر نہیں ہوتی, جس طرح جان کی جسم کی عمر ہے, روح کی کبھی عمر نہیں ہوتی. اور جب اللہ اس کے رسول کی طاقت ملتی ہے تو نوخ بھی اتر ہوتی ہے. جب اس نے اس کا کتاب کیا, کتاب کے بعد انہوں لڑے, لڑنے کے بعد دونوں نواسے شہید ہوتے. اس ناسے کے 4-5 سال کے بچہ اور 9 سال کے بچے کو امام حسین علیہ السلام اپنی جلکین سے اٹھا کر, اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے کر آئے اور اپنی بہن کو بلایا کہ بہن لے, تیرے دونوں بچوں نے سیرا پہن لیا, شادی ہو چکی ہے. میرے سے نہیں ہوتے بیان میں, دنیا کا کوئی بھی بیان میں کرنا چاہوں کر دوں, کربلا کا مجھ سے نہیں ہوتا ہے. سمجھانے کے لیے آپ لوگ سب سمجھدار ہو, سب کافی ہو. کیا ہوگا کہ ایک ہمارے کو بھائی لوگ داڑھی بناتے ہوئے اسرا لگ جاتا کسی تکلیف ہوتی ہے, اور ہماری بہن بیٹیاں کو اگر سوئی کا نوک چپ جاتا کسی تکلیف ہوتی ہے. تو بتاؤ جب اس کے گلوں پہ 5 سال کے بچوں کے پہ کھنجر چلا ہوا کیسا ہوتا ہوگا. اس 9 سال کے بچے کی چھوٹی چھوٹی گردنوں پہ کھنجر چلا ہوا کیسا ہوگا. تو کھنجر چلانے کے بعد ماں کی بارگاہ میں لے گئے تو ماں زینب نے دونوں بچوں کو دیکھا, اپنے کاندھے کے پاس رکھا, اور دونوں بچوں کے پیروں کے پاس ماں زینب بیٹھ گئی اور بیٹھ کے رو کے کہتی ہے, اے میرے بیٹے اون, اے میرے بیٹے محمد, مجھے معاف کرنا, فریاد مت کرنا, نانی سے نانا سے کبھی فریاد مت کرنا, کبھی محمد مصطفیٰ ملے تو فریاد نہ کرنا کہ تمہیں میں نے پیاسا بھیج دیا, کہ 3 دن تک تمہیں پانی نہ دیا, تمہیں کھانا نہ کھلا سکی, تمہیں پانی نہ پلا سکی, اور تمہیں میں نے کربلا کی تپتی دھوپ کے اندر ننگے پیر بھیج دیا, جو ہتھیار سے وزن نہ اٹھا تھا وہ ہتھیار تمہیں دے دیا, فریاد مت کرنا. ان کے لاسا کے پاس بیٹھ کے روتی ہے اور کہتی ہے کہ فریاد مت کرنا. اس 9 سال کے بچے کی گردن کے لے کے بیٹھی ہے, خون میں لت پت ہو رہی ہے, خود بھی آپ بھی. کیسا منظر ہوگا اس ماں کا, اس ماں کا درجہ کیا ہوگا, کیسا دل پر بیتتی ہوگی اس ماں پر, اس باپ پر, اس ماما پر, بھانجوں پر, اس بھائیوں پر, کہ 9 سال کے بچے کا لاسا پڑا ہے, اور کیسی لاش ہے کہ کفن بھی نہیں ہے.
صبر کا ٹھکانہ نہیں ہے، پیاسا ہے. آج ہم لوگ کو پانی بیمار بھی ہوتے ہیں، کوئی پانی پلانے والا موجود ہے، کبھی ماں بن کر، کبھی بھائی بن کر، دوست بن کر، بازو والا بن کر. ارے جس کے خاطر اللہ نے پوری دنیا کو بھی سلامت رکھا ہے، جس پہ ہماری نمازیں قبولات ہوتی ہے، آج اس کے پاس کفن بھی نہیں ہے پلانے کے لیے، اس کے پاس پانی پلانے کے لیے کپڑا نہیں کہ لا پانی میں کپڑا بھگا کر اس کے گھوٹے پہ رکھ دوں. نہیں، اس 9 سال 4-5 سال کے بچے کی لاشا پڑی ہے. دیکھیں میرا آقا مولا کے غلام اس امن علیہ السلام کا، اس محمد علیہ السلام کا کیسا ذکر ہوگا کہ یہ نہیں کہ ہم بھانجے ہیں، کہا ہم غلام ہیں. ہم ہی غلط ہے جو کہتے ہیں حسین ہمارا ہے. ارے کہتے وہ آقا میرا ہے. کیوں نہیں کہتا حسین کو آقا؟ کیوں نہیں کہتا حسین کو مولا؟ کیوں نہیں مانتا حسین کو امام؟ آج حسین کا نام لینے سے ڈر لگتی ہے، اون کی بات کرنے سے ڈر لگتی ہے، محمد کا نام لینے سے ڈر لگتی ہے، ابراہیم کا نام لینے سے ڈر لگتی ہے، قاسم کا نام لینے. کیوں؟ ہم سیاہ ہو جائیں گے؟ نہیں ہو جائیں گے. اگر خدا کی قسم اگر یہ لوگ نہ ہوتے، ہم رینگ رینگ کے کیڑے کی طرح مرتے. انسان تو ہوتے لیکن حیوانیت بن جاتی. نہ شریعت ہوتی، نہ طریق ہوتی، نہ معرفت ہوتی، نہ علم نہ عمل ہوتا. ہم ماں باپ کو نہیں پہچان سکتے تھے جب تک اہل بیت نہ تھی. آج احسان ہم پر کہ اہل بیت ہے، ان کا وسیلہ، ان کے طریقہ ہم کو مل گیا دیکھنے، تو ہمارے پاس سب کچھ ہے. یاد کریں اس اہل بیت کو دیکھیں اور ایک دوسرے پر صبر کریں. ہم لوگ جب بیٹا ایسا ان کا حل نہیں ہوا، احسان ہے ان کا ہمارے پہ کہ ہمارے بیٹوں کو کاٹنے نہیں آ رہا. ہمارے گھر میں بیٹوں کی لاش بے کفن نہیں پڑی ہے، 2-4 سال بچوں کی کفن نہیں، لاشیں نہیں پڑی ہے ہمارے وہاں. ہمارے وہاں تو مرنے کے پہلے بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں. وہاں تو پانی کے بھی نہیں مانگے، کھڈا بھی نہیں کھودا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کفن بھی نہیں ہے. اس ماں کا کیا حال ہوتا ہوگا جو 5 سال کی عمر کے بچوں کو سونپ دیا، جو 9 سال کے بچے. کیا اس نے سوچا نہیں تھا کہ بوڑھاپا میں میرے کام آئے گا؟ نہیں سوچا، نہیں سوچا. کیوں؟ ارے زندگی اور موت دینا رب کے ہاتھ میں. کس نے دیکھا ہے بوڑھاپا؟ ارے دین کے خاطر جو بچہ اور باپ اور خود شہید ہوتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ دین کے خاطر اپنی زندگی لٹانے والے، دین کے خاطر اپنی دولت کو لٹانے والے اور محمد سے محبت کرنے والوں کا درجہ بہت بلند ہے. آج کربلا کا منظر تم دیکھے کیسا ہے. جب اون محمد شہید ہوئے، ماں زینب علیہ السلام، زینب علیہ السلام ان کے لاشوں کو دیکھا. لاشوں کو دیکھنے کے بعد آپ نے فریاد کی، اے میرے بیٹا ورنہ محمد، نانا اور نانی سے مت بولنا کہ مجھے پانی نہ پلایا، محمد مصطفیٰ سے مت کہنا تجھے کھانا نہیں کھلایا، علی شیر خدا سے مت کہنا تپتی دھوپ میں تجھے بھیج دیا، جو ہتھیار اٹھتے نہ تھے اٹھانے پڑے. اے میرے بیٹے، جب ان سے ملے تو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ آج زینب کے پاس 2 ہی پھول تھے. اگر پروردگار نے 2 لاکھ اور 2 کروڑ بھی دیے ہوتے تو حسین کے پہلے میں ان کو شہید کر دیتی. اور قسم جل جلال کی، اگر نبی قانون کا، نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حکم نہ ہوتا کہ عورت جنگ نہ کرے، تو میرے بیٹے تیرے ساتھ ساتھ جنگ میں زینب بھی جاتی اور حسین کا سر کٹنے نہ دیتی. اور کٹتا بھی تو پہلے میرا کٹتا، پھر حسین کا کٹتا. ان عورتوں بچوں کو اجازت نہیں ہے. بس وہ لاشا پڑائی تھا، سناٹا خیمے میں چھا گیا. 2 خیمے بندھے ہوئے، عورتوں کی آواز رو رو کی جھمکار ہو گئی، چلانے کی عورتوں کی آواز آئی. اون اور محمد کو دیکھتی، کبھی دوسرے پڑے تھے 50 لاشیں، ان کو دیکھتی. کسی کا بھائی تو کسی کا بیٹا، لاشا پڑا ہے، کفن دینے والا کوئی نہیں. کچھ دیر کے بعد ایک صدا اور بلند ہوتی ہے اور حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے، سر نیچے رکھ کے بیٹھے ہوتے، زمین کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوتے. اور ایسے میں برپا ایک پرچھائی سامنے آتی ہے. جیسے پرچھائی سامنے آتی ہے، آقا مولا اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، عباس کیا بات ہے، قیامت آ گئی کہ تیرے عباس ہوتے ہوئے میری بھابھی میرے گھر میں دروازے تک. دیکھ بھابھی کو کیا تکلیف ہے، ابھی عباس تو زندہ ہے. عباس علیہ السلام ادب پال کے کھڑے رہے کہتے آقا بھابھی سے میں نے کہا، بھابھی کہتی حسین سے ملنا ہے، کچھ فریاد ہے.
آ کے کھڑے ہوئے. حسین کھڑے ہو گئے اپنی بھابھی کو دیکھ کر. فرمایا کہیے. فرماتی ہے حسین میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک کا لاسا دیکھ رہی ہوں, ہر ایک آ رہا جا رہا, میرا بیٹا بھی چاہتا کہ وہ جائے,